بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قابل صد احترام صدر محترم، ہمارے بہت ہی معزز و موقر مہمان
حافظ محمد عابد صاحب ابن حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ۔ معزز علماء کرام، مہمانان عظام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام خواتین اسلام اور مدرسہ سراج العلوم کے عزیز طلباء، بخاری شریف کی آخری حدیث ہمارے 9 دور حدیث سے فارغ ہونے والے طلباء نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کے بعد ہمارے لیے سب سے اہم مصدر اور مرجع حدیث پاک ہے۔ ہمارے دین کا سب سے اہم ماخذ قرآن کریم ہے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے۔ قرآن کریم سے متعلق آپ حضرات ابھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں کہ مدرسہ سراج العلوم سے امسال 44 طلباء نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ ان میں کچھ طلباء وہ ہیں جنہوں نے ایک نشست میں پورا قرآن اپنے استاذ کو سنایا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ کئی سال سے جاری ہے۔ امسال قرآن کریم کے حفظ سے متعلق ایک اور بہت شاندار ریکارڈ سامنے آیا ہے۔ 2 طلباء نے پورا قرآن نماز میں مکمل سنایا ہے اپنے استاذ محترم کو۔ یہ قرآن کریم سے متعلق بہت ہی طالب علم کے لیے اونچی خدمت ہے کہ وہ استاد کو بیٹھ کر قرآن سنائے۔ اس سے زیادہ اہتمام یہ ہے کہ وہ نماز میں قرآن پڑھ کر استاذ خود سنتے رہیں اور وہ سنائیں۔ اس سے نماز میں پڑھنے کی مشق ہوتی ہے، اور رمضان میں تراویح پڑھانے اور امامت کرنے کا ایک ان کو بہت ہی شاندار موقع ملتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم حفظ اپنے استاد کو سناتا ہے لیکن مصلی پر وہ قرآن نہیں پڑھ پاتا، تو جب وہ مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح کی نماز میں یا امامت کے لیے کھڑا ہو کر فرض نماز میں جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، گھبراہٹ میں کچھ سہو ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح مشق کی جائے کہ طالب علم ہی کے زمانے میں نماز میں پورا قرآن اپنے استاد کو سنائے، استاد کھڑے ہو کر سنتے رہیں اور یہ قرآن نماز میں نیت باندھ کر پورا پڑھتے رہیں۔ جہاں تک حدیث پاک کی بات ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے دور حدیث قائم ہوا ہے، ہر سال دور حدیث سے فارغ ہونے والے طلباء صحاح ستہ جو 6 کتابیں صحیح مانی جاتی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحاح صحیح کی جمع ہے اور ستہ یعنی 6۔ دور حدیث میں طلباء یہ 6 کتابیں صحاح ستہ پڑھتے ہیں۔ ان کے علاوہ موطا امام مالک، موطا امام محمد، طحاوی اور دوسری کتابیں یہ پڑھتے ہیں، تو گویا حدیث میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو اچھا خاصا درک حاصل ہو جاتا ہے اور اچھی خاصی معلومات ہو جاتی ہے۔
اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ دور حدیث میں داخل ہونے سے 1 سال پہلے درجہ ششم میں یہ طلبہ مشکات شریف مکمل پڑھتے ہیں، اور مشکات شریف پڑھنے والا اگر ایمان کے ساتھ مشکات شریف پڑھتا ہے، غور و فکر کے ساتھ مکمل پڑھتا ہے، تو پھر اس کے لیے دور حدیث میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ اور نسائی شریف پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ان ممالک میں دور حدیث 1 سال میں عام طور پر مکمل ہوتا ہے۔ عالم عرب میں 4 سال، 5 سال، 6 سال لگ جاتے ہیں دور حدیث مکمل کرتے ہوئے۔ ان کو حیرت ہوتی ہے، لیکن حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مشکات شریف پہلے پڑھا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے صحاح ستہ اور دوسری حدیث کی کتابوں کی معلومات اچھی خاصی طالب علم کو ہو جاتی ہے۔ یہ بخاری شریف جو آپ کے سامنے ہے، اس کو بخاری کہتے ہیں۔ بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے، امام بخاری نام نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے اس کتاب کو بخاری کہا جاتا ہے، صحیح بخاری، کہ انہوں نے 16 سال میں اس کتاب کو ترتیب دیا تھا، حالانکہ ان کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ اگر وہ چاہتے تو 1 مہینے میں بیٹھ کر آرام سے اتنی حدیثیں جتنی ان دونوں جلدوں میں انہوں نے لکھی ہیں، ان دونوں جلدوں میں انہوں نے جو حدیثیں لکھی ہیں، وہ حدیثیں 7662 حدیثیں ہیں۔ کسی شمار کرنے والے محدث کے اعتبار سے 7000 اور چند سو، اگر 6 لاکھ حدیثوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 7262 حدیثیں لکھنا چاہتے تو 1 مہینے میں آرام سے لکھ سکتے تھے، لیکن 16 سال انہوں نے کیوں لگائے؟ کیسے 16 سال لگ گئے؟ آج تو انسان اپنا وقت بچانا چاہتا ہے نا، ایک کام اگر 1 مہینے میں ہوتا ہے تو کیوں 1 سال لگایا جائے؟ ایک کام اگر 1 سال میں ہو رہا ہے تو کیوں 5 سال لگائے جائیں؟ وقت کی تو بچت کرنی چاہیے، وقت کو تو محفوظ رکھنا چاہیے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے طویل ہونے کا کوئی خیال نہیں کیا۔ جس معیار کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا، اس معیار کے مطابق ساری حدیثیں 7262 روایتیں یہاں نقل کی ہیں، اس معیار کو انہوں نے مجروح نہیں ہونے دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معیار کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی حدیث میں 7 راوی ہیں، کسی میں 6 ہیں، کسی میں 5 ہیں، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 3 ہیں، 3 سے کم کسی حدیث میں نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس مبارک کتاب میں 3 راویوں والی حدیث سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث مانی جاتی ہے، جس کو ثلاثی کہتے ہیں، ثلاثی یعنی 3 واسطوں والی حدیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اہتمام کیا ہے، اور یہ معیار صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کتاب میں ملحوظ رکھا ہے کہ ایک بھی راوی چھوٹنے نہ پائے۔ جیسے ہمارے سامنے یہ حدیث ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سنی ہے احمد ابن اشکاب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث سنی ہے محمد ابن فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے عمارہ ابن قعقاع رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہے حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے یہ حدیث سنی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈائریکٹ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. یہ 5 راوی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5 راوی ہیں. 5 روایت کرنے والے، بیان کرنے والے علماء ہیں. پہلے احمد ابن اشکاب، دوسرے نمبر پر محمد ابن فضیل، تیسرے نمبر پر عمارہ ابن قعقاع، چوتھے نمبر پر حضرت ابو زرعہ اور 5ویں نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ معیار کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چاہے 6 ہوں، 7 ہوں، 8 ہوں، ایک بھی روایت بیان کرنے والا چھوٹنے نہ پائے، اس معیار کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب میں لحاظ کیا ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے لیے جتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ محدث ہی جانتے ہیں. اسی بخاری شریف میں ایک حدیث آئے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے باب فضل التحلیل، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت. یہ عنوان ہے بخاری شریف کی ایک حدیث کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت. اب اس عنوان پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث ذکر کی ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دن 100 مرتبہ پڑھے تو صبح سے شام تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 گناہ اس کے معاف کیے جائیں گے، اور اس سے افضل عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہاں اس سے بھی زیادہ اگر کوئی پڑھے تو وہ اس سے افضل ہو جائے گا، اور 10 غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب ملے گا. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی ہے. اس کے بعد دوسری حدیث اسی عنوان کی بیان کی ہے، لیکن اس میں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں ہے، تابعی رحمت اللہ علیہ کا نام ہے. وہ تابعی ہیں حضرت عمرو ابن میمون رحمت اللہ علیہ. اب تابعی اگر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیچ میں صحابی کو وہ چھوڑ رہے ہیں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر نہیں کر رہے ہیں. تو ایسی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں ذکر نہیں کریں گے. تو اب اس مثال کو دیکھیے آپ کے محدثین نے کتنی محنت کی ہے حدیثوں کی سند کو متصل کرنے کے لیے کہ کوئی روایت کرنے والا عالم چھوٹنے نہ پائے. تو اس روایت کو بیان کرنے والے ایک راوی، ایک عالم ہیں، ان کا نام ہے عمر ابن ابی زائدہ، تابعی ہیں. یہ عمر ابن ابی زائدہ حدیث ذکر کرتے ہیں ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ سے. ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں عمرو ابن میمون سے، اور بس یہیں پر آ کر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، صحابی کا نام نہیں آ رہا ہے. تو عمر ابن ابی زائدہ یہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ صحابی کا نام کیوں نہیں آ رہا ہے. اس کی تحقیق کرنا چاہیے، اس کی جستجو کرنی چاہیے، اس کی تحقیق اور
تفتیش کر کے نام معلوم کرنا چاہیے کہ کوئی صحابی ہیں یا نہیں. تو عمر ابن ابی زائدہ اپنے ایک ساتھی ربیع رحمت اللہ علیہ، ربیع ابن خثیم رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ایک حدیث میں نے ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ سے سنی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دن میں 10 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ، تو اس کو ایک غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. پہلے والی روایت میں 100 مرتبہ پڑھنے پر 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے. اور یہ دوسری حدیث جو صحابی تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، اس میں یہ نیا اضافہ ہے کہ اگر 10 مرتبہ کسی نے یہی لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اب یہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کی بات پہلی والی حدیث میں نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نہیں ہے. اس حدیث میں ہے لیکن صحابی کا نام معلوم نہیں. تو عمر ابن ابی زائدہ نے اپنے ساتھی ربیع ابن خثیم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ حدیث آپ نے سنی ہے کیا؟ بولے ہاں میں نے سنی ہے. تو کہا کس سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے عمرو ابن میمون سے سنی ہے، وہ زندہ تھے. تو عمر ابن ابی زائدہ ڈائریکٹ عمرو ابن میمون کے پاس گئے اور جا کر ان سے پوچھا کہ یہ حدیث آپ نے سنائی ہے؟ بولے ہاں میں نے سنائی ہے. تو آپ نے کس سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے ابن ابی لیلہ سے سنی ہے. یہ مشہور بڑے تابعی ہیں ابن ابی لیلہ. تو ابن ابی لیلہ بھی باحیات تھے، وفات نہیں پاتے، زندہ تھے. یہ عمر ابن ابی زائدہ ان کے پاس گئے، ابن ابی لیلہ کے پاس، اور ان سے جا کر پوچھا کہ یہ حدیث آپ نے بیان کی ہے؟ بولے ہاں میں نے بیان کی ہے. تو آپ نے کس سے سنا؟ تو انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے. اب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے اپنے شاگرد ابن ابی لیلہ کو، انہوں نے وہ حدیث بیان کی اپنے شاگرد عمرو ابن میمون کو، اور انہوں نے اپنے شاگرد ربیع ابن خثیم کو، اور انہوں نے اپنے دوست عمر ابن ابی زائدہ کو بیان کی. تو پوری سند متصل ہو گئی، اب کوئی چھوٹا نہیں ہے. ایسے ایک ایک کے پاس جا جا کر علماء نے محدثین رحمت اللہ علیہم نے حدیثوں کی تحقیق کی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی تحقیق میں 16 سال لگائے ہیں کہ جو حدیث میرے پاس آئی ہے اس کو بیان کرنے والے فلاں صاحب ہیں، وہ زندہ ہیں، چلو ان سے پوچھتے ہیں. ان کے پاس گئے، ان سے پوچھے، بولے ہاں میں نے یہ حدیث سنی ہے. کس سے سنی؟ فلاں سے سنی ہے. انہوں نے کس سے سنی ہے؟ فلاں سے سنی ہے. انہوں نے کس سے سنی ہے؟ فلاں سے سنی ہے. یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر پہنچتا تھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر تحقیق کرتے تھے جتنے بیان کرنے والے راوی ہیں یہ سب سچے ہیں یا ان میں کوئی جھوٹا بھی ہے. اگر سارے کے سارے روایت کرنے والے بیان کرنے والے علماء سچے ہوتے تھے اور سارے کے سارے بیان کرنے والے راوی معتدل ہوتے تھے، مضبوط قوت حفظ والے ہوتے تھے، معاملات میں بھی کھڑے ہوتے تھے، تو ان کی حدیث قبول کرتے تھے. کبھی کبھی آدمی نیک ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی نیک ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، لیکن اس کی قوت حفظ طاقتور نہیں ہوتی ہے بلکہ نسیان کا مریض ہوتا ہے.
تو اگر ایسے کوئی بیان کرنے والے ہیں جو بہت متقی پرہیزگار ہیں، بہت نیک ہیں، لیکن ان کی قوت حفظ کمزور ہے، تو اس کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تہجد گزار بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی خوب کرنے والا ہے، اللہ کا ذکر بھی بہت کرتا ہے، حج اور عمرہ بھی کرتا ہے، بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن معاملات میں صاف نہیں ہے۔ اس کا پیسہ لے کے ڈوبا، اس کا پیسہ لے کے ڈوبا، اس سے امانت لے کے گم کر دے، تو ایسے بھی شخص کی روایت قبول نہیں کی جاتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ روایت کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کتاب میں روایت کرنے والے جتنے راوی ہیں، ان لوگوں نے حدیث کو ویسے ہی قبول نہیں کر لیا، پوری زندگی انہوں نے چھان پٹک میں گزار دی، تحقیق میں گزار دی کہ کون سا راوی صحیح ہے، کون سا راوی غلط ہے، کون سے راوی کی قوت حفظ مضبوط ہے، کس راوی کی کمزور ہے، کون سا راوی معاملات میں صحیح نہیں ہے، عبادات میں تو صحیح ہے لیکن معاملات میں صحیح نہیں ہے، حقوق اللہ میں تو صحیح ہے، حقوق العباد میں صحیح نہیں ہے۔ تحقیق کر کے جب پورا یقین ہو جاتا تھا تب اس کی حدیث قبول کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کی دے رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجے، وہ گئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بولے کہ چلو امیر المومنین تم کو بلا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کا واقعہ ہے، چلو تم کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ اب وہ بلانے والا پہلے آ گیا، اندر پہنچ گیا کمرے میں، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کمرے میں گئے نہیں، باہر سے سلام کیا، السلام علیکم امیر المومنین، میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کسی کام میں مصروف تھے، ان کی آواز مکمل سنے نہیں، ہلکی سی سنے۔ انہوں نے دوبارہ کہا السلام علیکم امیر المومنین، میں ابو موسیٰ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، آواز مکمل سنے نہیں، ہلکی سی آواز محسوس ہوئی۔ تیسری مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا السلام علیکم امیر المومنین، میں ابو موسیٰ اشعری اندر آنے کی اجازت مانگتا ہوں، اجازت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیسری مرتبہ بھی ان کی بات مکمل سنے نہیں اور اجازت نہیں دی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا، کام ختم ہو گیا، مصروفیت ختم ہو گئی، تو ان کو احساس ہوا، تو جو کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہنے لگا ارے ابو موسیٰ کی آواز کچھ تو سنائی دی تھی، دیکھو تو باہر ہے کیا؟ اب وہ گھر والے باہر نکل کر دیکھے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے نہیں، آ کر بولے نہیں ہے، کہہ رہے ان کی آواز تو میں نے سنا تھا، جاؤ دیکھو تو بلا لاؤ، جاؤ بلا لاؤ۔ اب یہ دوبارہ جب گئے ہیں بلانے کے لیے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آ گئے، آ کر سلام کی، اندر آنے کی اجازت مانگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دیا سلام کا، اندر آنے کی اجازت دی، اور ڈانٹ کر کہنے لگے اے ابو موسیٰ، کیا دوبارہ تم کو بلانا پڑے گا؟ پہلے تم کو بلایا گیا تھا نا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث سنائی، انہوں نے کہا اے امیر المومنین، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جب تم کسی مسلمان سے ملاقات کے لیے جاؤ تو گھر کے باہر سلام کرو،
سلام کر کے اپنا نام پیش کرو اور اندر آنے کی اجازت مانگو. اگر تمہیں جواب مل جائے تو ٹھیک، نہیں ملا تو دوبارہ سلام کر کے اجازت مانگو. اگر جواب نہیں ملا تو پھر تیسری مرتبہ سلام کر کے اجازت طلب کرو اندر جانے کی، اور 3 مرتبہ بھی سلام کر کے اجازت طلب کرنے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس لیے میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت نہیں دی، تو میں واپس چلا گیا. اب دیکھو، ایک صحابی، بہت اونچے درجے کے صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. اور وہ کوئی گمنام صحابی نہیں ہے، بہت مشہور صحابی ہیں. قرآن کے اتنے اچھے قاری تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی سریلی آواز میں جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سن کر فرمایا، اے ابو موسیٰ، تم کو تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی لے دی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا ترنم دیا ہے. اتنا پیارا انداز، اتنی پیاری آواز، قرآن پڑھنے کا اتنا شاندار انداز اللہ نے تمہیں مخصوص طریقے سے دیا ہے. اتنے اونچے درجے کے صحابی تھے، قرآن کے سب سے اچھے قاری. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کوئی صحابی قرآن کا سب سے بڑا حافظ، کوئی صحابی قرآن کے سب سے اچھے قاری، سب کے لقب حضور نے خود دیے ہیں. اتنے اونچے درجے کے صحابی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنے کہ حدیث پیش کر رہے ہیں تو کہنے لگے، ابو موسیٰ، تم حضور کی طرف نسبت کر کے حدیث سنا رہے ہو، جاؤ صحابہ کرام کے مجمع میں، اور تمہاری طرح اگر کسی نے اور یہی حدیث سنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. اب وہ بیچارے گھبرا کر آئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع میں اور پوچھنے لگے کہ یہ حدیث میں نے حضور سے خود سنی ہے، آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے سنا ہے کیا؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے سنا ہے. کہا چلو جلدی چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گواہی دے دو. وہ آ کر کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہی حدیث جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو سنائی ہے، میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث حضور سے سنی ہے ڈائریکٹ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابو موسیٰ، برا مت ماننا، اے ابو موسیٰ، برا مت ماننا، میں نے تمہیں جو دوسرے اور ایک صحابی کو بلانے کے لیے کہا گواہ کے طور پر، تو یہ اس لیے نہیں کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، مجھے تم پر بھروسہ نہیں، اس لیے نہیں. میں تم کو قابل بھروسہ سمجھتا ہوں، قابل اعتبار سمجھتا ہوں، لیکن میں نے تمہارے ساتھ ایک اور گواہ صحابی کو اس لیے بلایا تاکہ آنے والے مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کوئی بات بولنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے دل گردہ چاہیے. ویسے ہی ہم تالو میں زبان لگا دیں اور بول دیں؟ نہیں، پوری تحقیق کرو کہ یہ واقعی حدیث ہے یا نہیں. اگر حقیقتاً حدیث ہے تب اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس حدیث میں کوئی خلل ہے، کوئی کمزوری ہے، روایت کرنے والے راوی کمزور ہیں، تو پھر اس حدیث کے بارے میں آدمی کو تھوڑا چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے جتنے بھی محدثین تھے ان کے درمیان تو تحقیق کی، لیکن تابعین اور ان سے اونچے صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کے معاملے میں بھی انہوں نے تحقیق کیا، کیونکہ کبھی کبھی لوگ جھوٹی حدیث کسی صحابی کے نام سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے گھڑ کر بیان کر دیتے تھے، بالکل دھڑلے سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس قسم کی جرات کچھ فاسق فاجر گنہگار لوگ کیا کرتے تھے. جھوٹی حدیث
کسی بھی صحابی کی طرف منسوب کر کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کر دیا کرتے تھے. جو سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے وہ تو فوراً سن کے کہتے تھے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, قبول کر لیتے تھے. لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے تھے, صحیح شعور رکھنے والے ہوتے تھے, علم والے ہوتے تھے, وہ اس کی تحقیق کرتے تھے کہ تم نے یہ کس سے سنا, انہوں نے کس سے سنا, انہوں نے کس سے سنا, انہوں نے کس سے سنا, اور جتنے لوگوں سے تمہارے استاد نے تمہارے استاد کے استاد نے سنا ہے وہ کیسے تھے, معتبر تھے, غیر معتبر تھے, ان کے اندر قبولیت کی صلاحیتیں موجود تھیں, نہیں موجود تھیں, پوری تحقیق کرنے کے بعد قبول کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری باتیں ایسی پھیل جاتی ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر, اور لوگ اس کو قبول کر کے بیان بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیان بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں, حضرت مولانا محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ پونا والے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے, ان کی دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں کو اللہ بے انتہا قبول فرما کر اپنی شان کے مطابق بہترین بدلہ عطا فرمائے. مولانا محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ پونا والے, یہ اپنے مہاراشٹر لیول پر جتنے اجتماعات ہوتے تھے اور مہاراشٹر لیول سے بھی اونچے اور وسیع پیمانے پر جو اجتماعات ہوتے تھے, ان اجتماعات میں بہت اونچے اونچے لیول کے جو انجینئر تھے ان کی خدمات حاصل کرتے تھے. ان انجینئروں میں سے ایک انجینئر تھے احمد قاسو, ہمارے دعوت کے ساتھی جانتے ہیں, بامبے کے احمد قاسو. انہوں نے مجھ کو بنگلور سے خط لکھا, برا مت ماننا, میرا بھی چلہ لگا ہے, میرا بھی 4 مہینہ لگا ہے, میرا بھی سال لگا ہے بیرون میں حضرت مولانا سعید احمد رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں. مدینہ منورہ میں 4 سال ہم لوگ تعلیم حاصل کیے ہیں. ششماہی امتحان کی پورے 1 مہینے کی چھٹی ہوتی تھی, پوری چھٹیاں ہم لوگ مولانا کی ترتیب سے لگاتے تھے. سالانہ چھٹیاں 4 مہینے کی ہوتی تھی, 4 مہینے کی. ان 4 مہینوں میں سے بھی کچھ وقت ہم مولانا کے مشورے سے لگاتے تھے اطراف میں, اسی ملک میں. تو آپ میرے بارے میں بدگمان مت ہوئیے گا, میرے والد بھی الحمدللہ 4 مہینہ لگائے تھے, میرا بھتیجا بھی 4 مہینہ لگایا ہے, میرے بھائی بھی 4 مہینہ لگائے ہیں. میں تبلیغ اور دعوت کے کام کی جتنی اہمیت اور عظمت ہے اس کو خوب اچھی طرح جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ احمد قاسو صاحب نے میرے پاس خط لکھا بنگلور سے. کیا لکھا انہوں نے؟ مولانا, دھولیا میں ایک صاحب نے یہ بات بیان کی, معتبر آدمی تھے, میں نے وہ بات یہاں بنگلور میں بیان کی تو یہاں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ احمد قاسو صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں, انجینئر ہیں, یہ بات آپ نے کس سے سنی ہے؟ تو میں نے کہا کہ دھولیا میں ایک صاحب سے سنی ہے. تو کہا ان سے تحقیق کرو انہوں نے کس سے سنی ہے. تو میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں, کہ آپ فلاں صاحب, نام لکھا باقاعدہ, ان سے ملو اور ان سے پوچھو کہ یہ بات انہوں نے کس سے سنی ہے. میں ان سے ملا باقاعدہ, میں گیا ان کے پاس اور میں نے کہا کہ یہ بات آپ بیان کیے؟ بولے ہاں بیان کیا ہوں میں. تو کہا کس سے آپ نے سنا ہے؟ تو کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. میں خاموش ہو گیا کیونکہ اس کا کوئی سرا ملا نہیں, میں نے بڑوں سے سنا ہے. بات کیا تھی؟
بات یہ تھی جو وہ بیان کیے تھے، اور احمد قاسو صاحب نے بھی وہاں بیان کر دیا تھا. بات یہ تھی کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ دیکھو جب اللہ پاک جنت میں کسی مسلمان کو داخل کرے گا تو اللہ اس نیک مسلمان کو بہت خوبصورت حور دے گا. وہ اتنی خوبصورت حور ہوگی کہ یہ نیک مسلمان اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گا. لیکن جب داعی جنت میں جائے گا تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اس کو حور دے گا، لیکن وہ خوبصورت ترین حور اس داعی کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گی. اب یہ بات میں نے اپنے سال لگائے ہوئے ساتھیوں کے سامنے ذکر کی. ہمارے شہر میں سال لگائے ہوئے ساتھی بہت ہیں ماشاءاللہ، اور بہت یعنی دعوت و تبلیغ کی محنت میں بہت زیادہ انہوں نے کام کیا اور کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ان سے میں نے تذکرہ کیا کہ بھائی یہ بات صحیح ہے کیا؟ بولے نہیں مولانا صحیح نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنا چاہیے. وہ ساتھی کسی بھی مجمع میں بیان کر دیا کرتے ہیں یہ تو دعوت کے چہرے انور پر دھبا ہے، مناسب نہیں ہے. جنت میں بے ہوشی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جنت میں نیند نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. بغیر نیند کے اللہ تعالیٰ سکون اتنا عطا فرمائے گا کہ جس کا ہم تصور یہاں کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو ایسے ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں پھیلی ہوئی ہیں. فضائل کے باب میں آپ کو بہت ساری باتیں ایسی ملیں گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو جو یہاں ذکر کی گئی ہے، یہ آخری حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، اسی حدیث کو سب سے پہلے بخاری شریف میں جلد ثانی میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. باب فضل التسبیح، سبحان اللہ پڑھنے کی فضیلت کا باب. عنوان دیکھو کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ پڑھنے کی فضیلت کا باب. فضیلت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ورد ذکر اللہ کا کم ہم کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ دو روایتیں ذکر کی، ایک تو یہ آخری حدیث اور ایک اور روایت ہے. پہلے دوسری حدیث ذکر کی، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، ایک ہی جملہ ہے، یہ دو جملے ہیں. بخاری شریف کی آخری حدیث میں دو جملے ہیں. تسبیح کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یہ فضیلت ہے، ایک جملے کی فضیلت. پھر اس کے بعد یہ حدیث ذکر کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اور کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رفعت شان ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لقب دیا ہے پوری امت نے، تمام محدثین نے، امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کے بادشاہ. امیر المؤمنین بادشاہ کو کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لقب دیا گیا ہے حدیث پاک کے بادشاہ. اتنا اونچا لقب ان کو دیا گیا ہے، تو بلا وجہ یہ عظمت ان کو ملی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں یہ پہلی مرتبہ جب حدیث ذکر کی ہے تو انہوں نے جس استاد سے سنا ہے ان کا نام ہے زہیر ابن حرب. پہلے راوی زہیر ابن حرب ہیں، پھر دوسرے راوی وہی محمد ابن فضیل ہیں، تیسرے راوی عمارہ ابن قعقاع ہیں، چوتھے راوی ابو زرعہ ہیں، اور پانچویں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں رحمت اللہ علیہم. یہاں احمد ابن اشکاب ہے پہلے راوی، اور وہاں زہیر ابن حرب ہیں.
تو زہیر ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث سنائی، یہی حدیث، تو اس میں کچھ تبدیلیاں ہیں۔ کیا تبدیلی ہے؟ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تو اس میں حبیبتان الی الرحمن پہلے ہے، اور زہیر ابن حرب کی بیان کی ہوئی حدیث میں حبیبتان الی الرحمن سب سے اخیر میں ہے۔ پہلے خفیفتان ہیں، پھر ثقیلتان ہیں، اور حبیبتان ایک دم اخیر میں ہے۔ ایک تبدیلی یہ ہے۔ دوسری تبدیلی یہ ہے کہ یہاں عام طور پر جو مشہور ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ پہلے، سبحان اللہ العظیم دوسرے نمبر پر، لیکن زہیر ابن حرب نے ترتیب الٹ دی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے کیا سنایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو؟ سبحان اللہ العظیم پہلے، سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں۔ پانچوں راوی معتبر ہیں، زہیر ابن حرب بھی، محمد ابن فضیل بھی، عمارہ ابن قعقاع بھی، ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہم بھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والے صحابی ہیں، سب معتبر ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ تبدیلی ذکر کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امانت علمی دیکھیے کہ انہوں نے جب وہاں ذکر کی اپنے استاد زہیر ابن حرب کی حدیث کو، تو سبحان اللہ العظیم کو پہلے لایا، سبحان اللہ و بحمدہ کو بعد میں لایا، اور خفیفتان پہلے، ثقیلتان دوسرے نمبر پر، حبیبتان بالکل اخیر میں۔ ویسے ہی ذکر کیا، ہم ہوتے تو سب کو یکساں کر کے اپنے من سے جس طرح چاہتے ذکر کر دیتے، لیکن نہیں۔ پھر اسی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے دوسری مرتبہ اور ذکر فرمایا بعد میں، کتاب الایمان والنذور، قسم کھانے کا بیان، نذر ماننے کا بیان، اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ حدیث ذکر فرمائی ہے۔ اور عنوان کیا قائم کیے؟ عنوان یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ قسم کھا لی کہ قسم خدا کی، یہ مثال دے رہا ہوں ہاں میں، نہیں تو آپ بولیں گے کہ آپ قسم کھا لی، میں مثال دے رہا ہوں، مثال دینے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے مثال ہی دے کر سمجھایا ہے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر یہ قسم کھایا کہ آج قسم خدا کی میں اللہ کا ذکر نہیں کروں گا، اس نے کیا قسم کھایا کہ آج میں اللہ کا ذکر نہیں کروں گا، اور پھر اس نے سبحان اللہ پڑھا، یا الحمدللہ پڑھا، یا لا الہ الا اللہ پڑھا، یا اللہ اکبر پڑھا، تو کیا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی؟ ایک فقہی مسئلہ بیان کیے یہاں، پہلے فضیلت بیان کی پہلے مرتبہ، اب یہاں فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے فقیہ بھی بنایا تھا، مجتہد بھی بنایا تھا۔ تو فقہی مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھا لیا کہ آج میں بات نہیں کروں گا، قسم کھا کر کہا آج میں بات نہیں کروں گا، اور اس نے سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو اس کی قسم ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ یہ سبحان اللہ بات ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ بات ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ بات ہے کہ نہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیے کہ اگر اس نے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ وغیرہ جو پڑھا ہے، اگر اس نے اللہ کے ذکر کی نیت سے پڑھا ہے تو اس کی قسم ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ یہ بات نہیں ہے۔ آپ تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ 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 الحمدللہ، انگلیوں پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، یہ بات تھوڑی ہے، تو اللہ کا ذکر ہے، اس کو کلام نہیں بولیں گے، تو اس کی قسم ٹوٹے گی نہیں۔ لیکن اگر کسی نے تعجب کے ساتھ کہا سبحان اللہ، ارے واہ یار سبحان اللہ، اب یہ سبحان اللہ کیا اللہ کا ذکر کرنے کی نیت سے اس نے کہا ہے کیا؟ نہیں، اس نے گفتگو کے انداز میں کہا ہے۔ ہم لوگ کسی بات پر حیرت اور تعجب سے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو وہ گفتگو ہو گئی، وہ کلام ہو گیا، وہ بات ہو گئی۔ تو اگر اس نے گفتگو کی نیت سے کہا ہے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس عنوان کے تحت انہوں نے یہ حدیث دوبارہ ذکر کی ہے، لیکن اس میں بھی استاد دوسرے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے دوسری مرتبہ اس حدیث کو ذکر کیا
تو استاد تھے قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ. حضرت قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور بعد کے راوی وہی ہیں حضرت محمد ابن فضیل، حضرت عمارہ ابن قعقاع، حضرت ابو زرعہ، حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہم رضی اللہ تعالی عنہ. سارے راوی وہی ہیں. پہلے راوی قتیبہ ابن سعید بدل گئے، اور انہوں نے کیا سنایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو؟ انہوں نے ویسے ہی خفیفتان پہلے نمبر پر، ثقیلتان دوسرے نمبر پر، اور حبیبتان اخیر میں بیان کیا. لیکن جس ترتیب سے ہم لوگ یہ ذکر فرماتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ پہلے، سبحان اللہ العظیم بعد میں، اس طرح انہوں نے ذکر کیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے وہاں پر ایسے ہی ذکر کیا ہے، ایسے ہی بیان کیا ہے، اپنے من سے اس میں آگے پیچھے نہیں کیا. خفیفتان پہلے، ثقیلتان دوسرے نمبر پر، اور حبیبتان تیسرے نمبر پر. اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب التوحید میں، کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم میں، فرق باطلہ پر رد کرنے کے عنوان پر، جیسے کسی عمل کی فضیلت بہت اہم ہے، اس کو معلوم کر کے اور زیادہ شوق پیدا کرنا اس عمل کو کرنے کا، یہ بہت اہم ہے. ایسے ہی فقہی مسائل معلوم کرنا بھی بہت اہم ہے، اور ان سب سے زیادہ اہم ہے فرق باطلہ پر رد کرنا اور توحید اللہ کی وحدانیت ثابت کرنا. یہ عقیدے کی بات ہے. فرق باطلہ پر رد کرنا عقیدے کی بات ہے. اگر کوئی باطل فرقہ ہمارے معاشرے میں رونما ہوتا ہے اور ہم مسجد میں مطمئن ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا اطمینان انتہائی نامناسب ہے، انتہائی غلط ہے. ہمیں کسی باطل فرقے کے وجود میں آتے ہی ایک دم ٹائٹ ہو جانا چاہیے، ایک دم ٹائٹ ہو جانا چاہیے. کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ ڈالی، آخر میں جو عنوان قائم کیا ہے وہ فرق باطلہ پر رد کرنے کا قائم کیا ہے. کوئی تو بات ہوگی، توحید کو بیان کیا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں باطل فرقہ وجود میں آ چکا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں مسیلمہ کذاب اپنے قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو لے کر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے قبیلے کے سارے لوگ اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب لوگ آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد نبی میں رہوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. اس نے یہ غلط عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد نبوت میرے حصے میں رہے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں چھوٹی سی لکڑی تھی، معمولی سی. آپ نے کہا نبوت میں تیرا اتنا بھی حصہ نہیں ہے، اور پھر فرمایا جا، یہ میرے صحابی ہیں، ان سے تو گفتگو کر. آپ چلے گئے. یہ خاموش رہا، کچھ نہیں کہا، چلا گیا، اپنے علاقے میں چلا گیا. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما نہیں ہوا، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، خاموش رہا. ایک اور شخص تھا یمن میں، فیروز دیلمی، ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یمن میں ایک شخص تھا اسود عنسی، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ بیمار تھے، بیماری آپ کی شدید تھی، آپ کو بڑی بے چینی ہوئی. جب آپ نے یہ سنا کہ یمن میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس شخص کو ایک صحابی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیا. ایک باطل فرقہ سر ابھارا
اور ایک صحابی غیور صحابی نے اس کو قتل کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں ارشاد فرمایا تھا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا. باطل فرقوں کا قلع قما کرنا، ان پر رد کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے. یہ تابعین، تبع تابعین اور امت کے تمام سواد اعظم کا طریقہ ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس فریضے کو انجام دیا ہے. اپنی کتاب کے آخر میں جو کتاب ذکر کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے جنرل عنوان بہت بڑے بڑے قائم کیے ہیں، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ. تو ایسے ہی کتاب کے عنوان سے یہ عنوان قائم کیے ہیں. فرمائے ہیں کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم والتوحید. اس زمانے میں کچھ فرقے تھے جن میں جہمیہ ایک فرقہ تھا، ان کے علاوہ معتزلہ ایک فرقہ تھا. ان فرقوں کی یہ بہت غلط روش تھی کہ قرآن اور حدیث میں اگر کوئی لفظ ایسا آتا ہے جو ہماری عقل قبول نہیں کرتی ہے تو اس کا وہ انکار کرتے تھے یا اس کی تعویل کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. قرآن کریم میں میزان کا لفظ آیا ہے، موازین کا لفظ آیا ہے، اعمال کو تولے جانے کی حقیقت بیان کی ہے. سورہ اعراف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے والوزن یومئذ الحق. اس دن اعمال اور اقوال کو وزن کرنا برحق ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا وہ کامیاب. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیتوں پر ظلم کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالیں گے اور یہ جہنم میں رہیں گے. سورہ اعراف میں اللہ پاک نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے. سورہ مومنون میں اللہ پاک نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے. سورہ انبیاء میں اللہ پاک نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے. سورہ کہف میں اللہ پاک نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے. سورہ القارعہ میں اللہ پاک نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اعمال اور اقوال کو وزن کیا جائے گا تو کائے میں وزن کیا جائے گا. یہ سورہ انبیاء کی آیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ذکر فرمائے ہیں. اللہ پاک کا ارشاد ذکر کرتے ہیں باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ترازو رکھیں گے. ترازو رکھیں گے. اب ترازو جب آیا ہے قرآن میں اور اعمال کو وزن کرنے کی بات جب کہی گئی ہے تو جو باطل فرقے تھے معتزلہ، جہمیہ وغیرہ، وہ کہتے تھے کہ اعمال کو کیسے تولا جا سکتا ہے، ہماری عقل تو اس کو قبول نہیں کرتی. ہاں کوئی وزنی چیز جس کو ہم پکڑ سکیں، جس کو ہم چھو سکیں، اس کو تو وزن کرنا ہو سکتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن عمل کیسے وزن کیا جائے گا، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. انہوں نے ترازو کا انکار کر دیا، اعمال کے وزن کرنے کا انکار کر دیا، اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ اس سے مراد صرف انصاف ہے، بس انصاف. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر رد کیا ہے اور یہ آیت ذکر فرما کر یہ پوری حدیث ذکر فرمائی ہے. اور حدیث ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عربی زبان کے نحو و صرف کی قیمتی باتیں بیان فرمائی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عربی النسل نہیں تھے، بخارا کے رہنے والے. یہ روس جو ہے، روس یہ عربی ملک ہے کیا؟ آپ حضرات تو جانتے ہیں نا، یہ عربی ملک نہیں ہے. یہاں کے رہنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن انہوں نے محنت کر کے عربی زبان میں اتنی مہارت حاصل کی تھی کہ بڑے بڑے عرب لوگ بھی ان سے پیچھے رہ جائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے صرف یہیں پر نہیں، پوری بخاری شریف میں
جلد اول جلد ثانی میں جگہ 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 انہوں نے عربی زبان کی باریکیاں بیان کی ہیں، اور وہ اتنی شاندار ہیں کہ اگر ان کو کوئی جمع کر کے کتاب لکھنا چاہے تو آسانی سے کتاب لکھ سکتا ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عربی زبان میں مہارت، اس عنوان سے اگر وہ کتاب لکھنا چاہے تو آرام سے لکھ لے گا۔ اتنی زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے عربی زبان کی باریکیاں بیان کی ہیں، اور یہاں بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ پہلے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بے شک بنو آدم یعنی انسانوں کے اعمال و اقوال دونوں تولے جائیں گے، دونوں کو وزن کیا جائے گا۔ بے شک کہا، بے شک اس زمانے میں ایسی چیزوں کو تولنے کا کوئی آلہ وجود میں نہیں آیا تھا۔ آج تو ہوا چلتی ہے، اس کو بھی ہم وزن کر سکتے ہیں کہ کتنی درجے کی، کتنی تیز رفتار یہ ہوا چل رہی ہے، جسم میں حرارت ہے، بخار ہے، کس درجے کا یہ گرم یہ بخار ہے، کس درجے کی حرارت ہے جسم میں، ہم آرام سے مشین سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زلزلہ آتا ہے تو زلزلے کی جتنی رفتار اور جتنی قوت ہوتی ہے وہ آسانی سے مشینوں کے ذریعے معلوم کر لی جاتی ہے۔ اب تو ایسی چیزیں آرام سے مشینوں کے ذریعے معلوم کر لی جاتی ہے، اس لیے اس زمانے میں اعمال و اقوال کو تولنا کوئی بہت زیادہ ناممکن نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی مشین نہیں تھی، پھر بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہا یہ ان کے ایمان کے کمال کی علامت ہے، توحید کے کمال کی علامت ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بے شک انسانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی وزن کیا جائے گا، اور جو ہم بول رہے ہیں یہ بھی وزن کیا جائے گا۔ اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں، یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، ان کو اللہ شکل دے دے گا اور پھر اس کو تولا جائے گا، یا پھر جو نامہ اعمال ہمارا فرشتے لکھ رہے ہیں وہ رجسٹروں میں وہ رجسٹر تولے جائیں گے، یا پھر عمل کرنے والا انسان، بولنے والا انسان، اسی کو ڈائریکٹ تولا جائے گا۔ مختلف اقوال ہیں علماء کے، اور سارے اقوال صحیح ہیں، کیونکہ وزن کرنے کی ساری شکلیں وجود میں آئیں گی۔ دفتر کو وزن کرنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث میں مثال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا ایک گنہگار قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ پاک اس فرشتوں سے کہے گا کہ اس کی برائیاں کتنی ہیں لاؤ، تو اس کی برائیاں جن رجسٹروں میں لکھی رہی ان رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ جس ترازو میں تولا جائے گا نا، وہ ترازو ہمارے جو بازار میں ترازو ہوتے ہیں ویسے ترازو کا پلڑا نہیں ہوگا، اتنا بڑا ترازو کا پلڑا ہوگا کہ آسمان و زمین ایک پلڑے میں آرام سے آ جائیں گے، اتنا بڑا وہ پلڑا ہوگا۔ لیکن اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وزنی سے وزنی چیز کو بھی وہ بتا دے گا کتنا وزنی ہے، اور ہلکی سے ہلکی چیز کو بھی بتا دے گا کتنی وزنی ہے۔ سونار کے ترازو میں آپ 20 کلو کا وزن رکھ دیں تولے گا، وہ ترازو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ ترازو ایسی ہوگی، دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گنہگار اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے اس کی برائیاں لاؤ، تو برائیاں جن رجسٹروں میں لکھی رہیں گی وہ 99 رجسٹر ہوں گے، اور ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک پھیلا ہوگا، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک وہ پھیلا ہوا ہوگا۔ 99 رجسٹر ترازو کے پلڑے میں رکھے گئے ہیں۔ اب یہ پلڑا دھپ سے نیچے ہو گیا، اب اس پلڑے میں نیکی رکھنے کے لیے کیا رکھا جائے گا ابھی کچھ پتہ نہیں۔ اب یہ بیچارہ کپ کپا رہا ہوگا، تھر تھرا رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، کیا حال ہوگا میرا، کیا انجام ہوگا میرا۔ اللہ پاک فرشتوں سے کہے گا ارے اس کی کوئی نیکی بھی ہے کہ نہیں، کہاں ہے، لاؤ نا پھر۔ تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ لایا جائے گا جس میں
اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کلمہ شہادت لکھا رہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ، اس میں لکھا رہے گا کلمہ شہادت، اس کو لائیں گے، فرشتے حاضر کریں گے، اس کی نیکی ہے۔ اللہ پاک اس سے کہے گا جا دیکھ، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ تیری نیکیاں وزنی ہیں یا تیرے گناہ وزنی ہیں۔ وہ کہے گا اے اللہ، اتنے وزنی گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا نیکی کا کاغذ کا پرزہ کیا کام دے گا، چھوڑیے مجھے جس انجام کو بھیجنا ہے بھیج دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس مبارک آیت میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے پوری آیت ذکر نہیں فرمائی ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، اللہ پاک فرماتا ہے ہم اسے حاضر کر دیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ اللہ پاک نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا نہیں، آج ظلم نہیں ہوگا، جا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ وہ بیچارہ جا کر یقین کے ساتھ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میرے گناہ ہی زیادہ وزنی ہوں گے، نیکی کیا وزنی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی ترازو کے دوسرے پلڑے میں کلمہ شہادت کا ہلکا سا پرزہ رکھا جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ترازو کا یہ پلڑا دھپ سے نیچے جھک جائے گا اور یہ 99 رجسٹر والا پلڑا ایسے اٹھ کر ایسے ہوا میں ہلے گا۔ اللہ کے نام سے کوئی وزنی چیز نہیں ہے، جو اخلاص کے ساتھ لیا جائے اس دن نیکیوں کا وزن اخلاص کے بل بوتے پر ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو، آپ کو کہنے سے پہلے میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم چھوٹا عمل کریں یا بڑا عمل کریں، ہم سب کو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، دنیا کو دکھانا، دنیا کی واہ واہ لینا یہ ہمارے دل میں نہ ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے، اب کسی کو پتہ چل گیا وہ ہماری تعریف کر رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے دل میں تو صرف خدا کو راضی کرنے کا جذبہ تھا۔ اس اخلاص ہی کی وجہ سے نیکی کا وزن ہوگا۔ اب اس حدیث میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ گناہوں کو اور نیکیوں کو جن رجسٹروں میں، جن کاغذوں میں لکھا گیا تھا وہ تولا جا رہا ہے، تو بالکل صحیح بات ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حضرات جانتے ہیں، جن کا لقب تھا صاحب السر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز جاننے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی پوری لسٹ ان کو دی تھی اور کسی صحابی کو نہیں دی تھی۔ آنے والے فتنوں کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جتنی کھود کرید کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا رہتا تھا ایسا بھی فتنہ ہوگا کیا، اس کے بعد پھر اور بھی فتنہ ہوگا کیا، کوئی اور بھی اس سے خطرناک فتنہ ہوگا کیا۔ فتنوں کے بارے میں بہت پوچھتا تھا، کیوں؟ تاکہ میں اسے محفوظ رہوں، میں اس سے دور رہوں۔ اس نیت سے میں فتنوں کی باتیں پوچھتا تھا، اور دوسرے لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم خود اس کی زد میں نہ آ جائیں۔ فتنوں کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہم خود ہی نہ اس کی زد میں آ جائیں، اس لیے دوسرے لوگ ڈرتے تھے اور یہ جری تھے، پوچھتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سی راز کی باتیں بتائی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں معلوم تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں معلوم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کبھی کبھی پوچھتے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حذیفہ میری خلافت میں کوئی منافق بھی گورنر ہے کیا؟
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ایک ہے لیکن نام نہیں بتاؤں گا، ہاں ایک ہے لیکن نام نہیں بتاؤں گا، امانت داری راز کی حفاظت نہیں بتایا۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اتنے اونچے درجے کے صحابی کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر سے نکلتے ہیں اور دوبارہ گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چال ڈھال، بولنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کام کرنے کا پورا انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منوان ہوتا ہے، کاپی ہوتا ہے، کاپی۔ اتنی بڑی شہادت، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے بڑے صحابی دیتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دبلے پتلے تھے، ایک دم لکڑے، اتنے دبلے پتلے تھے کہ ایک مرتبہ سارے ساتھیوں کے سامنے ہوا تیز چلی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اب ہوا تیز چلی تو دوسرے صحابہ ایسے ٹائٹ کھڑے تھے، ہوا چل رہی چلنے دو، ٹائٹ کھڑے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دبلے پتلے تھے، ہلنے لگے ایسے ایسے، ہوا زور سے چلی تو ہلنے لگے، تو سارے صحابی ہنسنے لگا، ارے لکڑے آ رہے لکڑے، ارے اتنا لکڑا، ارے اتنا باریک ہے، ہوا سے ہل رہا، ہوا سے ہل رہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عبداللہ ابن مسعود کے دبلے پتلے ہونے کی وجہ سے ہنس رہے ہو، یاد رکھو کل قیامت کے دن جب عبداللہ ابن مسعود کو تولا جائے گا تو پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ شخصیتوں کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ پاک نے حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اعمال و اقوال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ڈنکے کی چوٹ پر کہے جانے والے جملے میں اقوال بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء مختلف اقوال بیان کرتے ہیں، مختلف رائے بیان کرتے ہیں کہ جو ہم بول رہے ہیں ہو سکتا ہے اسی کو تولا جائے، ہم جو عمل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اسی کو تولا جائے، یا اس کو کوئی شکل دے کر اللہ تعالیٰ تولے، یا جن نام اعمال میں جن رجسٹروں میں لکھے جا رہے ہیں ان کو تولا جائے، یا ہم ہی کو اٹھا کر ترازو میں رکھ دیا جائے اور ہماری نیکیوں ہماری برائیوں کو تول کر بتا دیا جائے۔ بہرحال محترم بزرگوں، یہ پوزیشن بہت ڈینجر ہوگی، اعمال کو تولے جانے کی پوزیشن بہت ڈینجر ہوگی، کوئی سرسری اور ہلکی پھلکی پوزیشن نہیں ہوگی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا گارنٹی کے ساتھ کہ میرے اتنے پاس میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج، میرے عمرے، میری تلاوت اتنی زیادہ ہے، بہت وزنی ہوں گے، کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا۔ پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہماری اخلاص کے ساتھ ہوئی ہیں اور کتنی نیکیاں اخلاص سے خالی رہی ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، دلوں کا راز اللہ جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہم کو چوکنا رہنا چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں بہت جری ہو جاتے ہیں، بہت بہادر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولنے میں، ایک دوسرے کے خلاف لکھنے میں، ایک دوسرے کے خلاف کوئی اقدام کرنے میں ہم بہت جری ہو جاتے ہیں، بہت بہادر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو مرنے کے بعد اس پوزیشن سے تمہیں سابقہ ہوگا۔ اپنے آپ کو دودھ سے دھلا ہوا مت سمجھو۔ اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کر دے، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ہمیں تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ابو بکر مجھے امید ہے کہ جنت کے سارے دروازے تجھ کو اپنے اندر سے بلائیں گے۔ وہ روتے تھے کہ کل کہیں اللہ پاک مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ ابو بکر تو نے 2 سال خلافت کے کام کی تنخواہ لی تھی، کیا بغیر تنخواہ کے میرے بندوں کا کام نہیں کر سکتا تھا؟ تو کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ تنخواہ لینا جائز ہے، لیکن ڈر ان کا اتنا تھا۔ تو محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، آپ سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اس پوزیشن سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بہت متقی پرہیزگار نہیں سمجھنا چاہیے، گنہگار سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس مرحلے سے ہم کو
کامیاب گزار دے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ قرآن کریم کی آیت کو عنوان قرار دیا ہے تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول نقل کیے ہیں جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ القسطاس قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، اس میں قسطاس کا جو لفظ ہے یہ کس معنی میں ہے؟ تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسطاس کا ترجمہ ہے عدل، اور یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور یہ قرآن کریم کے عربی خالص ہونے کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اللہ پاک تمام زبانوں کا خالق ہے، وہ رومی زبان کا بھی خالق ہے، عربی زبان کا خالق ہے، فارسی زبان کا بھی خالق ہے، سنسکرت زبان کا بھی خالق ہے، ساری زبانوں کا وہ خالق ہے۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھو کہ رومی زبان کا لفظ ہے لیکن اللہ نے اس کو ایسے بہترین قالب میں ڈھال کر عربی بنا دیا ہے کہ کوئی پڑھ کر سن کر اس کو غیر عربی بول ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور عربی زبان کی بڑی باریکی بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ القسط جو قرآن کریم کی اس آیت میں استعمال ہوا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ، یہ قسط دو متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قاف سین طا، یہ 3 حروفی لفظ ہے۔ یہ کہیں ظلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل و انصاف کرنے والوں سے پسند سے محبت رکھتا ہے، یہ مقسطین انصاف کرنے والوں کے معنی میں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قرآن ہی کی آیت ہے کہ ظلم کرنے والے جہنم کا ایندھن ہوں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہاں قاسطون ظالم کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور مقسطون عادل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں کہ لفظ قسط یہ مقسطن کا مصدر ہے جس کا ترجمہ ہے عادل، اور یہ قاسطن کا مصدر نہیں ہے کیونکہ قاسطن کا ترجمہ ہوتا ہے جائر ظالم۔ اتنی تحقیق کرنے کے بعد اب اصل روایت پیش کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم کو احمد ابن اشکاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو محمد ابن فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور وہ عمارہ ابن قعقاع رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں، اور وہ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 جملے ایسے ہیں جو خدائے رحمان کو بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں۔ اب اتنا سننے کے بعد ہر سننے والا یہ چاہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں وہ 2 جملے کون سے ہیں، بتاؤ نا جلدی سے، لیکن ابھی حضور نے نہیں بتایا۔ شوق کو اور آپ نے بڑھایا۔ یہ ایک نفسیاتی بہت پیارا انداز ہوتا ہے کہ کسی چیز کی قیمت بتانے کے لیے فوراً اس کی قیمت بتائی نہ جائے، درجہ بدرجہ اس کی قیمت بتائی جائے، تو شوق اپنی انتہا کو پہنچ کر اس چیز کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 جملے ایسے ہیں جو خدائے رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کو بہت پیارے ہیں تو بہت مشکل ہوگا ان کا پڑھنا، تو آپ نے فرمایا نہیں، مشکل نہیں ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، جب پڑھو گے تو آسانی سے پڑھتے چلے جاؤ گے۔ کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، تسبیح لو 100 دانے کی اور ایک سانس میں پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کئی مرتبہ پڑھ لو گے ایک سانس میں۔ لیکن دوسرے بہت سارے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سانس میں 2 مرتبہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے حلق میں کانٹا آ گیا ہے۔ اسی سند میں ایک لفظ ہے عمارہ ابن قعقاع۔ اب اسی عمارہ ابن قعقاع کو اب ایک سانس میں 2-3 مرتبہ بول کے دیکھو تو پانی کی بوتل مانگیں گے آپ۔ عمارہ ابن قعقاع، حلق سے نکلنے والے الفاظ کئی جمع ہو گئے ہیں تو کتنا ثقیل ہو گیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ ثقیل نہیں ہے، ہلکا پھلکا ہے، پڑھو گے تو آسانی سے پڑھ لو گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب آسانی سے پڑھ لیں گے تو یہ کوئی بہت قیمتی جملہ نہیں ہوا؟ تو آپ نے کہا نہیں، بہت قیمتی ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، عدل کی ترازو میں آخرت میں جب تولا جائے گا یہ 2 جملہ تو ثقیل وزنی ہوگا۔
اور پڑھنے والے کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا یہ جنتی ہے۔ اس لیے ان دو جملوں کو روزانہ جتنے یہاں موجود ہیں چھوٹے بڑے سب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، اور میں مختار احمد اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں بھی روزانہ کم از کم 100 مرتبہ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ مالیگاؤں میں ایک آخری حدیث پر گفتگو کرتے وقت ایک عالم دین نے ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا تھا، کاش ہمارے مشائخ اور پیری مریدی کرنے والے ہمارے بزرگان دین کے اوراد و وظائف میں ایک تسبیح ان دو جملوں کی بھی ہوتی۔ عام طور پر اوراد و وظائف میں اس کا تذکرہ ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ دو جملے اپنے اوراد میں شامل کر لیں، کم از کم روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ترجمہ ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے کسی عمل میں عیب نہیں ہے، چاہے وہ کسی کو غریب کر دے، چاہے کسی کو مالدار، چاہے کسی کو طاقتور بنا دے، کسی کو کمزور، کسی کو صحت مند بنا دے، کسی کو بیمار جو کبھی اچھا ہی نہیں ہوتا، چاہے کسی کو ذہین بنائے، چاہے کسی کو کند ذہن، اللہ کے کسی تصرف میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا ترجمہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں، وبحمدہ، اور اللہ کی میں حمد بھی بیان کرتا ہوں کہ اللہ تمام تعریفوں کا مستحق۔ یہ ایک جملے کا ترجمہ ہوا، اور دوسرے جملے کا ترجمہ میں اس اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو ساری عظمتوں کا مالک ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے العظمت لی، ساری عظمتیں میرے لیے ہیں، ساری عظمتیں میرے ہاتھ میں ہیں، کوئی اگر میری عظمت کو للکارنا چاہے گا اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ عظمت اور بڑائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، بس اللہ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتی۔ تو اس عظیم اللہ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں، یہ دوسرے جملے کا ترجمہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث پر بہت مختصر سی بات ہوئی، میں تو چاہ رہا تھا پہلے میں نے بچوں کے انعامات کی تفصیلات اور ان کی سندوں کو تقسیم اس لیے کروایا تاکہ کچھ وقت مل جائے آپ کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن جتنا وقت ملا وہ بھی ناکافی ہو گیا۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے اور وقت کی کمی میں جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ان کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے۔ حدیث پاک کی تشریح میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو انعامات کا اعلان ہمارے ناظم جلسہ نے کیا ہے وہ مدرسے کی طرف سے ہے، اور کچھ مخیرین جو یہاں موجود ہیں ان کی طرف سے ہے۔ کچھ ہمارے ایسے بھی مخیرین ہیں جنہوں نے نام کا اعلان کیے بغیر بڑی بڑی رقمیں دی ہیں، ان میں سے 1,000 ہم نے ان علماء کو دی ہے، 544 حافظوں کو دی ہیں، اور جو قاری ہوئے ہیں ان کو بھی ہم نے بڑی رقم دی ہے، اور جو ممتازین ہیں ان کو بھی ہم 1,000 روپے دیں گے، اور اس کے علاوہ جو طلباء پروگرام میں حصہ لیے ان کو بھی ہم بڑی بڑی رقم دیں گے۔ یہ ہمارے جو مخلصین ہیں ان میں سے کسی نے 25,000 دیا ہے، کسی نے 5,000 دیا ہے، کسی نے 20,000 دیا ہے، کسی نے 2,000 دیا ہے، کسی نے 1,000 دیا ہے، کسی نے 1,500 دیا ہے، کسی نے 2,500 دیا ہے۔ یہ ہمارے وہ محسنین ہیں جنہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے نام کا اعلان مت کرنا، ان کا نام باقاعدہ میری لسٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری چھوٹی بڑی ساری نیکیوں کو اللہ قبول فرمائیں، اور ہمارے گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو اللہ پاک اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کچھ نکاح ہیں، نوشہ میاں ماشاءاللہ بہت